بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا کہ نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور آپ کا فضل و کمال چاہے کتنا بھی بیان کر دیا جائے عمریں ختم ہو سکتی ہے، لیکن آقا کی تعریف اور توصیف ختم نہیں ہو سکتی. قریبی دور کے ایک شاعر گزرے ہیں مرحوم راحت اندوری صاحب، ان کا ایک شعر ہے کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعریف نہیں لکھ سکتا، میں 7 سمندر نچوڑ کے رکھ دوں راحت، مگر آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو ہم کیا بیان کریں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آقا کے اخلاق کیا ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو کہاں کہ ہاں پڑھتے ہیں. کہاں پورا قرآن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ایک بات یہ کہی جائے کہ اللہ نے اس زمین کے اوپر ایک قرآن نہیں 2 قرآن اتارے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. ایک علمی قرآن ہے جو ورق کی شکل میں موجود ہے، اور ایک عملی قرآن ہے جو محمد الرسول اللہ کی شکل میں موجود ہے. پورا قرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے، لیکن چند جملوں میں نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسا پیارا اور دلارا نبی عطا فرمایا کہ وہ نبی اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، وہ نبی بیٹھے تو زمین کو تسکین ہو جائے، وہ نبی ہنس دے تو جنت مچلنے لگے، وہ نبی غصے میں آ جائے تو جہنم ابلنے لگے، وہ نبی ہاں کہہ دے تو حلال بن جائے، نہ کہہ دے تو حرام بن جائے. وہ نبی نہیں بلکہ نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا سرتاج ہے، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، ضعیفوں کا ملجا، ہادیوں کا ہادی، روشن کا پیمبر ہے. اس نبی کے تعلق سے میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو انگلی سے اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ آقا کڑی دھوپ میں باہر نکلے تو آسمان آپ کے اوپر سایہ کرنے لگے. ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے پیارے اور دلارے کو میرے رب نے وہ مقام دیا کہ اگر یہ کسی درخت کے قریب سے گزرتا ہے تو درخت کی ٹہنیاں جھک جھک کر اس کو سلام کرتی ہیں. خود رب کائنات نے فرمایا
کہ اگر اس دلارے کو اور اس پیارے کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں ساتوں زمین بچھاتا، نہ ساتوں آسمان سجاتا۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں، آپ کے اعزاز میں رب العالمین نے ساتوں زمین کو بچھایا، ساتوں آسمان کو سجایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ یہ وہ دلارا ہے۔ اگر اس کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ ساتوں زمین بچھائی جاتی، نہ ساتوں آسمان سجائے جاتے۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ شاہ امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سجایا ہے۔ ہمیں فخر ہے اور اس بات کا ہمیں اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دامن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ڈالا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نہ عقل احاطہ کر سکتی ہے، نہ تخیلات کی دنیا آپ کو سمجھ سکتی ہے، نہ تصورات کی دنیا میں آقا کے مقام کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم و زہر چے گفت ایم شنیدیم و خواندیم، دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر، ماں ہم چنا در اول وصفے تو ماندیم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی تعریف اور توصیف میں ہمارے نعت خواہ حضرات نے محبت اور عقیدت کے نذرانے پیش کیے۔ ہر پڑھنے والے نے عشق اور محبت کے اندر ڈوب کر اس انداز سے پڑھا ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں مائک ہوتا تو ہر پڑھنے والے کے بعد میں یہ ضرور کہتا کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، آنکھوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، جبرائیل پوچھتے تھے فرشتوں سے بار بار کس کی زباں پر نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ ہر پڑھنے والے نے اس انداز سے پڑھا، ہر سننے والے نے اس انداز سے پڑھا۔ نبی علیہ السلام کی نعت میں شان میں پڑھنا بھی عبادت ہے، نبی کی شان کو سننا بھی عبادت ہے، اور نبی کی شان میں بولنا بھی عبادت ہے، نبی کی شان میں لکھنا بھی عبادت ہے۔ بہت اچھا کہا کسی نے، ہر لفظ وضو کرتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے جو نعت نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے۔ سننے اور سنانے کا، لکھنے اور بولنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذرہ پیدا ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے، ہرگز مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے دل کے اندر میری محبت تمہارے والدین سے زیادہ اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ بغیر محبت رسول کے ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نے فرمایا اتنا جلدی ہے قیامت کے بارے میں، تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں ہے، لیکن دل کے اس گوشے میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس سے تم محبت کرتے ہیں۔ محبت بہت بڑی چیز ہے۔
عمر بن خطاب اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ تو پھر حضرت عمر نے تھوڑے سے توقف کے بعد فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں بیوی بچوں سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو محبت رسول یہ ایمان کا جز ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بغیر محبت رسول کے ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور محبت کرنے والوں نے کیسی کیسی محبت کی۔ حضرات صحابہ اکرام نے صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضور کے جسم سے خون نکل رہا ہے، حضور نے اس کو ایک پیالے میں جمع کیا اور ایک صحابی کو دیا، کہا کہ جاؤ اس کو ایسی جگہ لے جا کر دفن کر دو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے میرے جسم سے نکلے ہوئے خون کو لے جا کر دفن کر دیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا اسی جگہ لے جا کر دفن کرو کہ وہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے آپ کا خون ایسی جگہ لے جا کر ڈال دیا کسی کا پیر کیا کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑ سکتی۔ تو حضور نے فرمایا کیا کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے جسم سے نکلا ہوا خون پی لیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا انسان بتاؤ جس سے ایسی محبت کی گئی ہو جیسے صحابہ نے رسول اللہ سے محبت کی، جیسے صحابہ نے رسول اللہ سے محبت کی۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے دیوانوں کو میں نے دیکھا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے قطرات زمین کے اوپر نہیں گرتے، صحابہ حضور کے وضو کیے ہوئے پانی کو برکتاً اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے جسم کے اوپر ملتے۔ یہاں تک کہ ابو سفیان نے بیان کیا کہ محمد کے ماننے والے محمد سے ایسی محبت کرتے ہیں، اگر محمد اپنے منہ سے تھوکتا ہے تو اس کا تھوک زمین پر گرنے سے پہلے کسی صحابی کے ہاتھ پر جاتا ہے اور وہ حضور کے تھوک کو برکتاً اپنے بدن پر ملتے۔ محبت ہو تو ایسی ہو۔ اور ہمارے دامن میں ہے کیا رسول اللہ کی غلامی کے علاوہ؟ ہمارے دامن میں ہے کیا رسول اللہ کی نسبت کے علاوہ؟ یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ رگے گل پہ شبنم کا ایک قطرہ موتی نظر آتا ہے، یعنی گل کے لبے نازک پر شبنم کا ایک قطرہ موتی نظر آتا ہے، نسبت اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے دامن میں یہی ہے اللہ کے نبی کی نسبت، اور یہی کام آئیں گی۔ اور کیوں کام آئیں گی؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے ان کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پوری دنیا میں اس بات کا اعلان کیا جا سکتا ہے، ایک ایسے زمانے میں جو موبائل کا زمانہ نہیں، الیکٹرانک زمانہ نہیں، ترقی یافتہ دور نہیں، لوگوں کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں، سی سی ٹی وی کیمرے کا کوئی انتظام نہیں، ایسے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ کر دیا کہ آج سارے اسباب کے باوجود دنیا والے ایک آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی کو محفوظ نہیں کر سکتے جیسے اللہ نے رسول اللہ کی زندگی کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور ان کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ نسبت جو ہماری آقا سے جڑ رہی ہے، قیامت کے دن یہ نسبت ہمارے کام آئے گی۔ کسی نے کہا کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی،
میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میں مر جاؤں تو میرے منہ پہ خاک مدینہ مل دینا، میں مر جاؤں تو میرے منہ پہ خاک مدینہ مل دینا، بس یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ ہمارے دور کے بڑے شاعر گزرے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اچھے موقع سے ان کی بات یاد آئی تو عرض کر دوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست شاعر تھے، اور دنیا کے شاعروں میں واحد شاعر ایسا گزرا ہے جس نے اپنے شاعرانہ کلام میں اللہ کا کلام سمجھایا ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لکھی ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ وہ دہریت کے شکار ہو گئے تھے، پھر مرتد ہو گئے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا پیر جو ہے تو ان کو ملا، اور ان کی خدمت میں جا کر انہوں نے جو ہے تو بہت لمبی چوڑی باتیں کی، اور علامہ انور شاہ کے انتقال کے بعد جب حضرت کے تعزیتی پروگرام میں تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو آخری بات یہ عرض کرنا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص حج کے لیے گیا، وہ اپنے ارکان وغیرہ ادا کرنے کے بعد ایک دیوار کے سہارے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ کا لگنا تھا کہ خواب میں نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر اس بندے سے کہہ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں ہندوستان کے سرہند پنجاب کے علاقے سے آیا ہوں۔ کہا تم علامہ اقبال کو جانتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہ ہمارے علاقے کے بڑے مشہور معروف شاعر ہیں۔ تو حضور نے خواب میں کہا کہ جب حج سے تم واپس جانا تو علامہ اقبال کو میرا سلام کہہ دے۔ جب یہ حج کے سفر سے واپس آئے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچنے کے بعد اپنے پورے حج کے سفر کی کارگزاری سنائی، اور اسی درمیان یہ واقعہ سنایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گردن نیچے جھکائی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا کہ آنکھیں آنسوؤں سے ڈبا گئی، چہرہ فق ہو گیا، اور بے اختیار زبان سے یہ کلمات نکلے، یہی کیا کم ہے، یہی کیا کم ہے کہ آقا نے غلام کو یاد کر لیا ہے، یہی کیا کم ہے کہ آقا نے غلام کو یاد کر لیا ہے، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میں مر جاؤں تو میرے منہ پہ خاک مدینہ مل دینا، بس یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ آج کا یہ پروگرام بڑا کامیاب پروگرام رہا، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں مفتی عتیق الرحمن صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی کو اور حافظ شمس الدین صاحب منہاجی کو کہ ان حضرات نے بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ بزم سجائی ہے۔ یہ کوئی معمولی بزم نہیں ہے، یہاں شاعر شعر پڑھ رہے تھے، نعت خواں حضرات اللہ کے نبی کی تعریف کر رہے تھے، اور آپ ان کے اوپر پھول برسا رہے تھے۔ یہ بات اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے کہ آج دنیا والوں تم نے اپنی طاقت کے مطابق نبی کی محبت میں ان کے اوپر پھول برسائے۔ قسم پاک پروردگار عالم کی، اگر نبی کی محبت ان کے دل میں ہے، رب العالمین کے دربار میں فرشتے ان کے اوپر موتی برسائے، فرشتے ان کے اوپر موتی نچھاور کریں گے۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کے معاملے میں ان کے اوپر کوڑے برسائیں گے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہا اللہ نے میری مغفرت کی، اور کہا کہ احمد تیرے اوپر خلق قرآن کے معاملے میں کوڑے برسائے گئے، اب میرے فرشتے تیرے اوپر موتی برسائیں گے۔ اور کہا اللہ کے دین کے لیے
اور قرآن کی حفاظت کے لیے میں نے جو قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے مجھے ایسا مقام دیا، ایسی جنت عطا فرمائی کہ اس جنت میں بیٹھ کر دن میں 2 مرتبہ میں اللہ کی زیارت کرتا۔ تو یہ نعتیہ محفل بڑی کام کی محفل ہے، اور میں تو بڑے لمبے سفر سے آیا ہوں، پوری رات بمبئی سفر میں تھا اور دن بھر مدرسہ پڑھایا حضرت مفتی صاحب کی محبت میں یہاں آیا ہوں، اور مدرسہ عربیہ انوار العلوم مالا پوری کے ذریعے جو پورے علاقے میں خیر پھیل رہی ہے، اصلاح معاشرہ کے پروگرام، نعتیہ محفلوں کا انعقاد، اہل اللہ اور اکابرین کی آمد و رفت ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی سارے علماء کی دعاؤں کی برکتوں سے ان کے ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی اللہ نے دی ہے۔ پورے مراٹھ واڑے میں سینکڑوں مدارس ہے، لیکن رمضان کے بعد سے ابھی تک کے کسی مدرسے کی طرف سے یہ اعلان جاری نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں بچے کافی ہو گئے ہیں، اب داخلے بند، لیکن ان کے یہاں 10 دن کے بعد داخلے بند کا اعلان ہوا تھا کہ ہمارے یہاں بچے کافی ہو گئے۔ یہ ادارے کی مقبولیت ہے۔ ابھی 1 دن پہلے ایک بچہ مدرسے سے حافظ قرآن بنا، اور 8-10 مہینے کے بعد جب ان کے مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوگا تو انشاءاللہ 6 بچے حافظ قرآن بنیں گے۔ یہ بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت عطا فرمائے۔ جب آدمی ہمت کرتا ہے اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں بنا دیتے ہیں، اور ہر مشکل کو اللہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو خدا کی سرزمین پر چراغ دین جلانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہ آسانیوں کا طلبگار نہیں، دشواریوں کا خریدار ہوتا ہے۔ مشکلیں جن کے قدم چومتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تو انہیں مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، ہر آنے والا مفتی صاحب کی ہی کیوں تعریف کرتا، لیکن کوئی آدمی تعریف کا اتنے جلدی مستحق نہیں ہوتا ہے۔ لوگ بلندی پر، لوگ حیران ہیں مجھے بلندی پر دیکھ کر، لیکن کسی نے میرے پاؤں کے چھالے نہیں دیکھے۔ جن کو بلندیاں ملتی ہے ان کے پیر چھلنی ہوتے ہیں۔ میں آپ تمام ہی لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل نعت کی بنیاد پر ہم سب کو اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور کا دیدار آسان فرمائے۔